السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم۔ آج کی مجلس میں امام حاکم رحمہ اللہ کے اساتذہ کے حالات جرح و تعدیل کی روشنی میں لکھی ہوئی ایک زبردست کتاب الروض الباسم کا تعارف اور منہج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اس کتاب کو ہمارے دور کے فضیلت الشیخ ابو طیب نائف بن صلاح بن علی المنصوری حافظہ اللہ نے لکھا ہے۔ آپ یمن سے ہیں اور متعدد بڑی قیمتی اور منفرد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ کچھ کا میں ذکر آگے کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے موصوف سے اور بھی خدمت دین کا کام لے اور قبول فرمائے، آمین۔ اس کتاب کا مقدمہ ہمارے دور کے دو محدثین نے لکھا ہے۔ پہلے محدث فضیلت الشیخ سعد بن عبداللہ اور دوسرے محدث فضیلت الشیخ ابو الحسن مصطفیٰ بن اسماعیل السلیمانی حافظہم اللہ۔ اسی طرح تیسرے شیخ دکتور فضیلت الشیخ حسن محمد الاحدل حافظہ اللہ، یعنی تین شیوخ نے اس مبارک کتاب کا مقدمہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے فاضل مؤلف کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ان محدثین کے شیوخ پر کام کر رہے ہیں جن کے شیوخ پر تاریخ میں آج تک کام نہیں ہوا۔ بڑا اچھی سوچ ہے۔ ایسے کام ہونے چاہیے، منفرد کام ہونے چاہیے۔ جو کام ہو چکے ہیں اللہ ان کے کرنے والوں کو جزائے خیر دے، تو ہمیں اس کے آگے کام چلانا ہے۔ جو کام نہیں ہوئے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ جو ہم چھوڑ جائیں گے تو اگلی نسلیں وہ کریں گے جو ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ خدمت دین، یہ اللہ کا دین ہے۔ جتنا انسان مخلص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اخلاص کے مطابق اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو ہمارا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے گمراہ شیاطین، وہ بھی اسی جسم کے مالک ہیں جس کے میں اور آپ اور بڑے بڑے ائمہ محدثین اور صحابہ کرام مالک تھے۔ جسم ایک ہے۔ یہ اس جسم کی، اس ذہن اور دماغ کی، اس دل کی ہم نے ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کے متحد کرنا ہے، مطابق کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ بھر لینا ہے۔ جیسے ہمارے سلف متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت، جنت کی محبت، اسلام کو عام کرنے کی محبت ہوا کرتی تھی۔ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اللہ تعالی ہم سے بھی اچھے سے کام لے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ ایک ہی وقت میں دو انسان ہیں، ایک فضول کاموں میں ملوث ہے، فتن و فساد میں ملوث ہے، دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، پیسہ پیسہ کر رہا ہے، دنیا پھر بھی قابو نہیں آ رہی، دنیا آگے آگے ہے، یہ دنیا کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس کا یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ذکر خیر کرنے والا نہیں ہوگا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اندر
اخلاص جیسی صفت پیدا کر لے، اللہ کی قسم وہ پوری دنیا پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اکیلا شخص جماعت بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو، اس کے علم کو، اس کی توفیق کو، اس کی ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ کام لے لیتے ہیں جو دنیا میں شاید کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی نہ کیے ہوں اس کے دور میں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو مخلص کر لیں، اللہ کے لیے ہمارا ہر سانس نکلے، اللہ کے لیے ہمارا ہر منٹ گزرے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت کا مجسمہ بنا دے گا، آپ کو خیر کا، علم کا، نور کا سرچشمہ بنا دے گا، سرچشمہ ہدایت بنا دے گا۔ نفاق، اللہ اکبر، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، آسان ذریعہ کہ انسان منافق بن جائے، دل کا کھوٹا بن جائے، دل میں بغض، حسد، کینہ، نفرتیں پالنے والا بن جائے۔ آسان رستہ، کہتے نا بہر بہر لاہور جائیں، یہ بہر بہر جنت سے دور ہو جائے گا انسان۔ آئیں ہم نفاق کو ختم کریں، اپنے نفاق کی جگہ اخلاص کو بھر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو رزق مقدر ہے، صبح بھی کھانا کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، الحمدللہ، اتنا ہی ہمیں چاہیے۔ باقی لمبی چوڑی سوچیں، یہ جو بڑے بڑے فرعونوں کی تھی، حامان قارون کی تھی، آج وہ مسلمان کی سوچیں بن چکی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہ ہماری صلاح فرمائے، آمین۔ بہرحال ہمارے موصوف نے وہ کام کیے ہیں، بات یہاں سے چلی تھی، جو آج تک نہیں ہوئے۔ مثلا ایک ہمارے فضیلت الشیخ کی کتاب امام طبرانی کے شیوخ پر ہے، ارشاد القاسی والدانی الی تراجم شیوخ طبرانی کے نام سے، ماشاءاللہ، شیخ منصوری حافظہ اللہ کی۔ اس میں انہوں نے امام طبرانی کے شیوخ کو جمع کیا، جرح و تعدیل کی کتابوں سے وغیرہ وغیرہ، اور بہت اچھا کام کیا۔ اسی طرح ہمارے موصوف نے شیخ منصوری صاحب حافظہ اللہ کی دوسری کتاب ہے الدلیل المغنی الی تراجم شیوخ دارقطنی، نام کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، امام دارقطنی کے اساتذہ کے حالات پر کتاب، کیا کمال۔ اسی طرح ہمارے موصوف نے امام بیہقی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے بھی حالات جمع کیے ہیں، اس کا نام رکھا السلسبیل النقی فی تراجم شیوخ البیہقی، اللہ اکبر، بڑا پیارا نام ہے۔ یہ تین کتابیں، اور چوتھی کتاب جو آج ہمارے سامنے ہے، امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب المستدرک علی الصحیحین کے اساتذہ کے کو بھی جمع کیا، جو ہمارے سامنے ہے، اس کا نام رکھا الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم فجزاہ اللہ خیرا۔ اس طرح اور بھی شیخ منصوری صاحب حافظہ اللہ کے اچھے مشاری ہیں جن پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کتاب کے حوالہ سے کچھ ضروری باتیں۔ امام حاکم کے اساتذہ، اللہ اکبر، کی تعداد اس کتاب میں 1185 ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی 1185 امام حاکم کے اساتذہ کو جمع کیا ہے فضیلت الشیخ ابو طیب نائف بن صلاح بن علی المنصوری نے۔ یہ استاذ ہیں دار الحدیث الخیریہ
معرب کے اندر، یمن کے اندر۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یہاں بطور فائدہ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو تاریخ نیسابور میں 7ویں طبقہ میں اپنے شیوخ کو ذکر کیا، ان کی تعداد تقریباً 951 ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس لیکچر سے پہلے درس میں تاریخ نیسابور طبقات و شیوخ الحاکم جو فضیلت الشیخ ابو معاویہ البروتی حافظہ اللہ نے جس کتاب کو جمع کیا، اس کتاب میں ہم نے بیان کیا، تو اس میں صرف امام حاکم کی نصوص کو جمع کیا ہے جو منتشر تھی، کہ امام حاکم نے وضاحت کی ہے کہ میں نے اسے سنا ہے، اس کے حالات خود لکھے ہیں، خود تبصرہ کی ہے، وہ اور چیز ہے۔ کام تو دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کام ہی امام حاکم کے شیوخ پر ہیں، کام تو دونوں ایک ہیں، لیکن دونوں کے منہج میں فرق ہے۔ شیخ بروتی صاحب نے صرف طریق نیشاپور جو مفقود ہے اس کو مختلف کتابوں سے جمع کرنے کی، صرف 7ویں طبقہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں نہ یہ منتشر ڈاٹا جو امام حاکم کے اساتذہ اور شیوخ پر مبنی ہے اس کو میں جمع کروں، اور کمال کر دیا۔ سمجھ آ گئی میرے خیال میں؟ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور جو ابھی ہمارے پیش نظر شیخ منصوری یمن کے شیخ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے امام حاکم کی کتابوں سے اور دیگر کتب سے امام حاکم کے اساتذہ کو جمع کیا ہے، اور 1100 سے زیادہ اساتذہ کے حالات لکھے ہیں، جہاں سے بھی حالات لکھے ان کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ بطور مثال میں 1-2 راویوں کی حالات جو شیخ منصوری صاحب نے جمع کیے ہیں ان کو سامنے رہ کر میں کچھ بیان کرتا ہوں، تو پھر بات مزید واضح ہو جائے گی کہ منہج کیا ہے۔ مثلا پہلی جلد 145 نمبر صفحہ ہے، پہلے راوی ہیں ابراہیم بن احمد بن عبداللہ ابو اسحاق المستملی المکری الحمزانی الآور۔ یہ مکمل نام لکھ کر نیچے لکھا ہے حدث عن عبد الرحمن ابن حمدان الجلاب وغیرہ، یعنی ایک استاد کا ذکر کر دیا ہے ابراہیم بن احمد بن عبداللہ ابو اسحاق المستملی کے، وعنہ سے مراد شاگرد ابو عبداللہ الحاکم، کہ ابراہیم بن احمد بن عبداللہ ابو اسحاق المستملی کے ایک استاد عبد الرحمن بن حمدان کا ذکر اور ایک شاگرد امام حاکم کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا ہے وقال فی تاریخی، یعنی امام حاکم نے اپنی تاریخ میں کہا، تاریخ سے مراد تاریخ نیسابور، کیا لکھا؟ وارد نیسابور غیر مرہ۔ یہ امام حاکم کے استاد محترم ابراہیم بن احمد بن عبداللہ ابو اسحاق المستملی وارد نیسابور غیر مرہ، نیسابور میں کئی دفعہ آئے، ثم سکنہ بعد وفات الاسم، اسم محدث کے اسم شیخ کے وفات کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہی سکونت اختیار کی، ثم انتقل فی آخر عمرہ الی حمزان، پھر آخر عمر میں مستملی صاحب اب حمزان منتقل ہو گئے، وتوفی بها سنۃ 55 اور وہاں ہی حمزان میں ہی فوت ہوئے 355 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ کاتب بالعراق و خراسان بعد 30 و 300 وکان اعور صالحا ثبتا فی الحدیث، امام حاکم نے اپنے استاد کو صالح کہا، ثبت کہا فی الحدیث میں، ماشاءاللہ۔ نیچے فاضل مؤلف شیخ منصوری صاحب نے لکھا قلت ثقۃ ثبت، میں کہتا ہوں کہ یہ ثقہ ہے اور ثبت ہے، اور ان کی حالات کہاں کہاں ہیں وہ بھی 3 حوالے لکھے۔ مختصر تاریخ نیسابور صفحہ 40، الانصاب جلد 1 صفحہ 201-202، اور اس کا مختصر اللباب جلد 1 صفحہ 76۔ یہ ہے طریقہ یہاں راویوں کو امام حاکم کے شیوخ کو جمع کرنے کا۔ راوی کا پورا نام، ایک استاد کا ذکر اور ایک شاگرد کا ذکر،
یہاں تو امام حاکم کا لکھا ہے، اور پھر امام حاکم کی ہی تاریخ سے جو امام حاکم نے اپنے استاد کا ذکر خیر کیا اس کا ذکر پھر مؤلف نے مزید تحقیق کر کے بھی حکم لکھ دیا اور 3-4 حوالے لکھ دیے کہ اس راوی کے حالات کہاں کہاں ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح دوسرے راوی ابراہیم بن احمد بن علی بن احمد بن فراس ابو اسحاق العبقاسی العطار المکی یہ ہیں حدثان۔ اس راوی کے شیوخ حدثان کے بعد اساتذہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کتب جرح و تعدیل میں رواعن، تو ان کو بھی چاہیے تھا رواعن لکھتے تاکہ کتب جرح و تعدیل کی مماثلت ہو جاتی، اسی کے مطابق منہج ہو جاتا۔ حدثان کا مطلب وہی ہے رواعن، ایک ہی بات ہے، لیکن رواعن لکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال حدثان بکر بن سہل الدمیاتی و یزید بن عبد الصمد الدمشقی و علی بن عبد العزیز البغوی و محمد بن علی الصائغ و ابراہیم بن احمد الخواص و القاسم بن الحسن بن زید و جعفر بن محمد السوسی و محمد بن صالح و عبداللہ بن جارود النیسابوری وغیرہم ماشاءاللہ۔ اب دوسرے راوی کے ابراہیم بن احمد بن علی بن احمد بن فراس ابو اسحاق العبقاسی کے انہوں نے ماشاءاللہ 8-10 شیوخ ذکر کر دیے۔ عنہ سے مراد شگردوں میں امام حاکم کا نام لکھا، امام حاکم کا ذکر کیا اور ایک دوسرے شیخ کا ذکر کیا ابو محمد عبداللہ بن یوسف الاسبہانی کا۔ بہرحال پھر امام حاکم نے ان کو کیا لقب دیا ہے، وصف الحاکم بالفقی وصحح لہ وذکرہ رشید الدین ابن المنذری فی مختصر لتاریخ المصبحی وقال کان مستورا قد نقل الحدیث عن الکثیر، آگے حالات لکھے ہیں۔ پھر قال مقیدہ سے مراد منصوری صاحب خود ہے، مرتب کتاب، اس پر مزید ان کی وضاحت کی، پھر حکم لگایا کہ میں کہتا ہوں اسی کا راوی ہیں۔ پھر آگے ان کے حوالے دے دیے۔ مستدرک حوالہ کیا مطلب کہ امام حاکم نے ان سے روایت بھی لی ہے مستدرک حاکم میں۔ پھر فتح الباب کا حوالہ، تاریخ الاسلام ذہبی کا حوالہ، العقد الثمین کا، یہ مکہ مکرمہ کے محدثین پر مشتمل کتاب ہے، شعب الایمان کا حوالہ، القضاء والقدر کا حوالہ وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہی منہج ہے پوری کتاب کا۔ تو امام حاکم کے اساتذہ پر ہم نے 2 کتابوں کا مطالعہ تو نہیں کہنا چاہیے، چلو تعارف کر لیا ہے۔ ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا وہ کہا کرتے تھے بیٹو کتاب کا تعارف آدھا علم ہے، تو تعارف ہوگا تو پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ گھر میں کوئی قیمتی چیز پڑی ہو، پتہ نہ یہ کیا ہے، تو ہم تو اس کو فائدہ نہیں لیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ گھر میں کتنا کچھ پڑا ہو پتہ نہ ہو، پتہ ہونا یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یہ دور الحمدللہ بہت زیادہ کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، ہمیں ایک ایک کتاب پر درجنوں نے جو کچھ بھی کام ہوئے ہیں ہو رہے ہیں سب کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے تعارف کا منہج کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی کتابیں میں نے دونوں ہی گزشتہ رات کلاس روم میں بھیج دی تھیں تاکہ آپ ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ لیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ کتابیں خریدیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔